الرحمن عدت کے احکام۔ سوال یہ ہے کہ عدت سے کیا مراد ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، شوہر سے طلاق لینے یا اس کی وفات کے بعد یا وطی بے شبہ کے بعد عورت کا ایک مدت تک انتظار کرنا عدت کہلاتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کن امور سے عورت پر عدت واجب ہوتی ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، چند امور عدت کے واجب ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ پہلا امر طلاق کی بعض اقسام، یعنی بعض صورتوں میں طلاق کے بعد عورت پر عدت گزارنا واجب ہوتی ہے۔ دوسرا امر عیب یا اس کے علاوہ کسی سبب سے نکاح کا فسخ ہو جانا، یا نکاح شوہر یا بیوی میں سے کسی ایک کے مرتد ہونے، یا رضاعت یعنی دودھ پلانے کے متحقق ہونے، یا کفر سے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے نکاح کا فسخ ہو جانا۔ تیسرا امر وہ یہ کہ وطی بے شبہ کی عدت خواہ وطی بے شبہ نکاح کے بغیر یا نکاح کے ساتھ ہو۔ چوتھا امر عدت کے واجب ہونے کا وہ یہ کہ نکاح منقطع یعنی نکاح متع میں طے کردہ مدت کا ختم ہونا، یا شوہر کی طرف سے باقی مدت ہبہ کر دینا۔ اس متع کی عدت کے حوالے سے میں نے تفصیلی طور پر اپنی گزشتہ ویڈیوز یعنی احکام متع کی قسط نمبر 7 میں بیان کر دی ہے، خواہش مند حضرات اس ویڈیو کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ پانچواں امر شوہر کی وفات کے بعد عورت پر عدت واجب ہے۔ اب پہلے امر کی وضاحت یہ دیتا ہوں، وہ یہ کہ طلاق کی بعض اقسام، یعنی عورت کو طلاق دینے کے بعد اس پر عدت گزارنا واجب ہوتی ہے، اور وہ عدت ہر طلاق کے بعد نہیں بلکہ بعض صورتوں میں عدت ہے، اور وہ عدت ایک معین مدت تک کے لیے عدت گزارے، اور اس عورت کے لیے عدت ختم ہونے سے پہلے اپنے شوہر کے علاوہ کسی سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر طلاق یافتہ عورت پر عدت واجب ہوتی ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں، جن طلاق یافتہ خواتین پر عدت واجب ہوتی ہے ان کی چند اقسام ہیں۔ پہلی قسم مطلقہ غیر حاملہ، جس کے 2 حیضوں کے درمیان پاکی کے ایام 3 ماہ سے کم ہوں۔ ایسی عورت کی عدت 3 طہر ہے، جو تیسرے حیض کے پہلے قطرے سے مکمل ہو جاتے ہیں، خواہ اسے ٹھیک طرح سے حیض آتا ہو، یعنی اسے ہر ماہ ایک بار حیض آتا ہو جیسا کہ زیادہ تر خواتین کو آتا ہے، یا ہر ماہ 1 سے زائد بار خون آتا ہو، یا ہر ماہ یا ہر 2 ماہ میں 1 بار آتا ہو۔ اسی طرح چاہے وہ عادت کی اقسام کے لحاظ سے حیض کی کوئی عادت رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ طہر سے کیا مراد ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، طہر سے مراد حیض سے پاکیزگی ہے، اور پہلے طہر یعنی پاکی کے ایام کے صادق آنے میں اتنا وقت ہی کافی ہے کہ اس پر طہر یعنی پاکی کے ایام کا نام صادق آ جائے، خواہ وہ بہت کم ہی کیوں نہ ہو۔ پس اگر کسی عورت کا شوہر اسے طلاق دے اور اسے حیض آ جائے، بہی معنی کہ طلاق کا صیغہ جاری ہونے اور حیض آنے میں پاکی کا وقت نہ ہو، یعنی طلاق کے صیغے جاری ہونے اور حیض آنے کے درمیان وہ تھوڑی دیر بھی حیض سے پاک نہ رہی ہو، تو وہ طہر جس میں طلاق واقع ہوئی ہے ان 3 بار پاک ہونے میں شمار نہیں ہوگا، اور اسے اپنی عدت کے ختم ہونے کے لیے 3 بار حیض سے پاک ہو جانے کی ضرورت ہوگی، اور چوتھی بار حیض دیکھتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر طلاق اور حیض میں کچھ وقت کا فاصلہ ہو، خواہ ایک لحظہ ہی ہو، تو اس تھوڑے سے پاکی کے وقت کو 3 بار پاک ہونے میں سے 1 بار شمار کر لیا جائے گا، اور تیسری بار حیض دیکھتے ہی خاتون کی عدت ختم ہو جائے گی، جبکہ اس حکم میں حیض کے قدرتی طور پر آنے یا کسی علاج کے ذریعے لائے جانے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب آخری سوال یہ کہ کم از کم کتنے دنوں میں عدت ختم ہونے کا امکان ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ مسئلے میں بیان ہوا ہے، طلاق کا صیغہ جاری کرنے اور حیض آنے کے درمیان پاکی کا ایک لحظہ بھی ہو تو وہ 3 بار پاک ہونے میں سے 1 بار شمار ہو جائے گا، اور عورت کا 1 ماہ میں 1 سے زائد بار خون حیض دیکھنا بھی ممکن ہے، تو ان دونوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کم سے کم وقت جس میں ممکنہ طور پر عورت کی عدت ختم ہو سکتی ہے 26 دن اور 2 لحظے ہیں، اور وہ یوں کہ فرض کریں کہ طلاق کا صیغہ جاری کرنے کے بعد وہ 1 لحظہ پاک رہے، پھر اسے 3 دن خون حیض آئے، اور اس کے بعد وہ حیض سے پاکی کی کم از کم مدت 10 دن خون سے پاک رہے،
اور پھر 3 دن کے لیے اسے خون حیض آئے اور اس کے بعد حیض سے پاکی کی کم از کم مدت یعنی 10 دن خون سے پاک رہے۔ تیسری بار اسے حیض آئے تو آخری بار خون دیکھنے کے ابتدائی لحظے سے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی، جبکہ یہ آخری بار خون دیکھنا عدت سے خارج ہے، لیکن تیسری بار پاکی کا مکمل ہونا اس خون کے آنے پر موقوف ہے۔ یہ تھی پہلی کیس کہ جن طلاق یافتہ خواتین پر عدت واجب ہوتی ہے۔ اب دوسری قسم وہ اگلی ویڈیو آنے والی میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔